امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 12، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 11، عشق جلیبی۔ محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہیں۔ اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک آباد ہیں۔ اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنے خاندانی کاروبار کو اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بھال میں دے دیتے ہیں۔ باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے لیکن کافی مایوس ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ دوسری طرف بیلا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایک سمجھدار اور محنتی لڑکی ہونے کے ناطے بیلا اپنے کزن باسم کے رویے کو نظر انداز کرتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 10، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے عبداللہ اور مہاجبین کی کہانی ہے جو سماجی طور پر غلط ہیں۔ مہاجبین کا کردار ایک انجنیو کا ہے۔ مہاجبین ایک بھولی، نرالی، اناڑی، لاپرواہ، حد سے زیادہ بات کرنے والی اور شرارتی نوجوان لڑکی ہے جو 10ویں جماعت میں کئی بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور مخصوص سماجی اشاروں کو قبول کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ غالباً وہ نچلے متوسط طبقے کا خاندانی پس منظر رکھتی ہے۔ عبداللہ ایک شرمیلا، بے دھیان، نرم گفتار اور سماجی طور پر عجیب و غریب جامعہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے جسے ریاضی میں خاص تحفہ حاصل ہے۔ وہ ایک متمول پرورش سے آیا ہے اور اس کے سوتیلے والد سرور نے اسے زبانی طور پر گالی دی ہے۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ مہاجبین اپنی پڑھائی سے بھاگنے اور ایک دن شادی کرنے کا تصور کرتی ہے جبکہ عبداللہ اپنی پسند اور ہم جماعت شانزے کے ساتھ تعلقات کے خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 9، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا، جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔
دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو پوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتی ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نمبر 7، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہے اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے ہی تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نائمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ نمبر 6، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا اثر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ افضل کو فرح کی محبت کے لیے رکھتی ہے تاکہ فرح اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، دل لگی۔ دل لگی موحد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کر چکا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی نے موحد کو، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے، اور انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی گنڈا گردی سے منسلک کر دیا۔ موحد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ نمبر 3، صنف آہن۔ مختلف پس منظر اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی
6 لڑکیاں اپنے ملک کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے خود سے اور اپنے خاندان کی توقعات سے بڑا کچھ حاصل کرنے کے لیے خواتین کے معمول کے فرائض کو ترک کر دیتی ہیں۔ اگرچہ سبھی تعلیمی لحاظ سے اور سماجی طور پر بہت زیادہ قابل ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے کہیں زیادہ اہم چیزیں ہیں جو دنیا خواتین کے بارے میں سوچتی ہے۔ ان تمام آزمائشوں اور مسائل کو اپنی اوپر لے کر جو ایک فوجی افسر کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نرم گلاب کی پنکھڑیوں جیسی شرمیلی ڈرپوک لڑکیوں سے فولادی صنف آہن کی خواتین میں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 2، پریم گلی۔ کہانی حمزہ اور اس کی بیوہ بزرگوں کے ایک گروپ سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے دادا، والد حاتم اور چچا لقمان پریم گلی نامی ایک چھوٹی جاندار کالونی میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ جس لمحے حمزہ پڑوس میں قدم رکھتا ہے، اس کی نظریں خوبصورت جویا پر پڑتی ہیں اور واقعات کے ایک پیچیدہ موڑ میں وہ اس کے لیے پہلی نظر میں محبت بن جاتی ہے۔ دیر اثنا جویا اور اس کا خاندان بھی پریم گلی کے رہائشی ہیں، لیکن گھر میں ناکام شادی کے سلسلے کی وجہ سے بدنام سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی دادی راحت، والدہ شیری سے اس کی خالہ مسرت تک سب کو طلاق ہو چکی ہے، پھر بھی اپنے طریقے سے با اختیار اور جذباتی ہیں۔ ایک بلند بانگ اور ہوشیار زمیندار حسینہ بھی ہے جو حمزہ اور مردوں کو اپنی بالائی منزل کرائے پر دیتی ہے، جبکہ وہ ایک میرج بیورو بھی چلاتی ہے۔ اس کی ایک غیر شادی شدہ بیٹی بھی ہے۔ نمبر 1، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار اپنے آپ کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مری کے لورنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کے خاندان میں اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں، ان کی والدہ اور بہن شامل ہیں۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں، وہ اکثر رات کو اکٹھے کالج بنک کرتے ہیں اور ایک بار ان کے ہاسٹل وارڈن فردوس بیگ نے انہیں پکڑ بھی لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔